إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، جس کے ذریعے سے اللہ کے انبیاء اور اللہ والے اور علماء یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء، اللہ کی کتابوں کا جن کو اللہ کی کتابوں کی حفاظت کرنے کا جنہیں حکم دیا گیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ لوگ اس پر اقراری گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت پر فروخت مت کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی انکاری اور کافر ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچائے تو اس نقصان کا بدلہ کتنا لیا جائے گا۔ آیت پر غور کیجیے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر یہ لکھ دیا، فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، یعنی اگر دانت توڑا ہے تو بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ لینا جائز ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اور جو معاف کر دے تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ یقیناً ظالم ہے۔ وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلی والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ اپنے سے پہلی والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ بھی ہدایت نامہ تھی اور متقیوں کے لیے نصیحت نامہ بھی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے
وہ فاسق ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ سب فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے جو اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق آپ بھی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، تو آپ ان کی خواہشوں کی اتباع میں جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے مت ہٹ جائیے۔ جو حق آپ کے پاس پہنچا ہے تو ان کی خواہشوں کی پیروی کر کے اس سے مت ہٹ جائیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور تم میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سبوں کو ایک ہی گروہ میں پرو دیتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سبوں کو ایک امت ہی بناتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو دیا ہے اس سلسلے میں آزمائے۔ تمہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس کی جانب سے اس میں تمہیں وہ آزمانا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بھلائی کی جانب سبقت کرو، جلدی کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم سبوں کو اللہ کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تم سبوں کو متنبہ کرے گا جس میں تم سب اختلاف کر رہے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشوں کی پیروی مت کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان سے ہوشیار رہیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جانب نازل کیا ہے اس سے کہیں گمراہ نہ کر دے۔ آپ ان سے ہوشیار رہیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم آپ کی جانب نازل کیا ہے کہیں اس سے آپ کو بھٹکا نہ دے، ایفتنو کا کہیں بھٹکا نہ دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر وہ منہ پھیر لے، فَاعْلَمْ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بالیقین یہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا ملے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ تو فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ،
کیا وہ جاہلیت کے فیصلہ کا طلبگار ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت والا ہی فیصلہ سے خوش ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین کرنے والی قوم کے لیے تو اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ومن احسن من اللہ حکمن، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ تو یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟